افغانستان دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کرے، پاکستان کا مطالبہ۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا دوسرا دور۔ پاکستان وفد میں وزارت خارجہ اور عسکری حکام شامل۔ افغان وفد نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ مجیب کی قیادت میں پہنچا۔ دہشت گردی کی روک تھام کے میکانزم پر بات چیت۔ فریقین میں دوحہ معاہدے کے بعد پیش رفت سے متعلق ڈوزیر کا تبادلہ۔ مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں ہوا۔ پہلے دور میں سیز فائر میں توسیع ہوئی تھی۔ افغان طالبان سے ڈیل نہ ہوئی تو کھلی جنگ ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک اعلان۔ کہتے ہیں افغان طالبان دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں، شرائط قابل قبول ہوئیں تو معاہدہ ہوگا۔ اب بھارت نے افغانوں کو پراکسی بنا لیا۔ افغانستان بھارت کا حشر دیکھ لے، شہداء کے باعث ہماری سرحدیں محفوظ ہیں۔ 2018 میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ دہشت گردی اب پھر سر اٹھا رہی ہے۔ سیکیورٹی ادارے ہر روز امن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ جائزہ لینا ہوگا کن وجوہات کی بنیاد پر دہشت گردی بڑھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں بلوچستان ورکشاپ سے خطاب۔ بولے بلوچستان کی دولت اب بھی زمین میں دفن ہے۔ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات۔ پاک مصر دو طرفہ تعلقات میں مزید مضبوطی پر اتفاق۔ پاکستان اور مصر کی دیرینہ دوستی کا اعادہ۔ ملاقات میں سماجی و معاشی، ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی تعاون میں توسیع پر بات چیت ہوئی۔ اسٹریٹجک امور پر قریبی رابطوں کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا خطے کے امن و استحکام کے لیے مصری قیادت کے کردار کو خراج تحسین۔ صدر السیسی نے عالمی اور مسلم امہ کے مسائل پر پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون خطے کے امن و استحکام میں معاون قرار۔ افغان وزیر خارجہ کا دورہ بھارت، خطے میں بدامنی کے بیج بونے لگا۔ بھارت کی پاکستان کا پانی روکنے کے لیے افغان رجیم کو $1 ارب کی پیشکش۔ پاکستان کا شیطانی گٹھ جوڑ کے خلاف واضح حکمت عملی پر غور۔ آبی جارحیت کے خلاف چترال ریور ڈائیورژن پروجیکٹ اہم قدم۔ چترال ریور ڈائیورژن پروجیکٹ سے مذموم منصوبے بہہ جائیں گے۔ دریا چترال کو افغانستان میں داخل ہونے سے پہلے ہی موڑ لیا جائے گا۔ منصوبے سے 2453 میگا واٹ صاف توانائی کی صلاحیت بھی پیدا ہوگی۔ پاک افغان بارڈر تورخم 14ویں روز بھی بند رہا۔ دو طرفہ تجارت معطل۔ تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے کارگو گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ امپورٹ اور ایکسپورٹ سمیت ٹرانزٹ ٹریڈ کی ہزاروں کارگو گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ پاکستان افغانستان کو سیمنٹ، ادویات، کپڑا اور تازہ پھل سبزیوں سمیت مختلف اشیاء برآمد کرتا ہے۔ ابھی تک بارڈر کھولنے کے حوالے سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کی تیاری۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کشمیر میں عدم اعتماد کی منظوری دے دی۔ نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے نام پر بھی مشاورت۔ چودھری یاسین، چودھری لطیف اکبر اور سردار یعقوب مضبوط امیدوار۔ پی پی آزاد کشمیر کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے نمبر پورے ہیں۔ کشمیر میں پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی۔ پی آئی اے آپریشن بحالی کے بعد پاکستان سے پہلی فلائٹ مینچسٹر پہنچ گئی۔ 5 سال کے وقفے کے بعد پی آئی اے نے برطانیہ کے لیے آپریشن بحال کیا۔ اسلام آباد سے مینچسٹر کی پہلی پرواز میں 284 مسافر سوار تھے۔ منگل اور ہفتے کو پی آئی اے کی پرواز مینچسٹر جائے گی۔ پائلٹس کے جعلی ڈگری بیان پر پابندی لگی۔ یورپی یونین اور برطانیہ نے پابندی لگائی تھی۔ بیان پی ٹی آئی کے وزیر ہوابازی غلام سرور نے دیا تھا۔ ایئر پنجاب کے لاہور اسلام آباد فلائٹ روٹ پر اتفاق۔ مریم نواز کا پنجاب کی ایئر لائن کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم۔ مریم نواز کی زیر صدارت بڑی بیٹھک۔ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ مریم نواز کی جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع۔ احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں پر پابندی۔ اسلحہ نمائش اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی پابندی ہوگی۔ کابینہ کمیٹی امن و امان کے اجلاس میں توسیع کی سفارش کی گئی۔ لاؤڈ سپیکر صرف اذان اور جمعے کے خطبے کے لیے استعمال ہوں گے۔
محکمہ داخلہ نے 1 نومبر تک دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد خطے کا سفارتی فاتح قرار۔ امریکی جریدے فارن پالیسی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی نے عالمی منظرنامہ بدل کر سفارتکاری میں نئے افق کھول دیے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے عالمی منظرنامہ بدل دیا۔ دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اقدامات کیے، ہر جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے۔ DGISPR کی مردان کی مختلف یونیورسٹیز، مدارس کے اساتذہ اور طلبہ سے نشست کے دوران خصوصی گفتگو۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مارکہ حق، پاک افغان کشیدگی اور سیکیورٹی صورتحال سمیت مختلف اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ طلبہ اور اساتذہ نے غازیوں اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ غیر قانونی امیگریشن پاکستان کے لیے انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ غیر قانونی امیگریشن میں ملوث مافیا کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولینڈ کے نائب وزیر داخلہ میں چڑے شخص سے گفتگو۔ محسن نقوی نے وزارت داخلہ میں ملاقات میں آمد پر پولینڈ کے نائب وزیر داخلہ کا خیر مقدم کیا۔ غیر دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، قانونی امیگریشن، بارڈر سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پولش نائب وزیر داخلہ نے انسانی اسمگلنگ کے تدارک کے لیے پاکستانی اقدامات کو سراہا۔ نفسیاتی اذیت بھی جسمانی تشدد جتنی سنگین ہے۔ گھریلو تشدد اور عورت کو نکاح ختم کرنے کے حق سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ جسٹس عائشہ ملک نے 17 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ تحریر کیا۔ جسمانی زخم شرط نہیں، ظلم ہر ایسے رویے پر مشتمل ہے جو عورت کو دکھ، مایوسی اور اعتماد کی کمی سے دوچار کرے۔ اگر ازدواجی زندگی اس حد تک بگڑ جائے کہ عورت کے لیے نکاح میں رہنا ممکن نہ رہے تو یہ بھی ظلم تصور کیا جائے گا۔ عدالتوں کو خواتین سے متعلق محتاط الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا جنوبی افریقہ اور پاکستان کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ۔ شہباز شریف سے دونوں ممالک کے کھلاڑیوں کی ملاقات۔ کہا پاکستان اور جنوبی افریقہ کے شاندار تعلقات ہیں، امید ہے قومی ٹیم ملک کا نام روشن کرتی رہے گی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی بھی عشائیے میں موجود تھے۔ اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکار اب ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس بھی کھیل سکیں گے۔ محسن نقوی نے ڈپلومیٹک انکلیو میں پیڈل ٹینس کورٹ اور فٹنس ارینا کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں قائم مقام امریکی سفیر نے شرکت کی۔ محسن نقوی نے نیٹلی بیکر اور چودھری سالک کے ساتھ پیڈل ٹینس بھی کھیلی۔ کراچی میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹرانسپورٹ اور جدید سڑکیں بنا رہے ہیں۔ یلو لائن منصوبے کے تحت EV بسز متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں شہری ایئر کنڈیشن بسوں میں آرام دہ اور سستا سفر کر سکیں گے۔ BRT منصوبہ کورنگی سمیت دیگر علاقوں کے لیے بڑی سہولت ثابت ہوگا۔ سینیٹر تاج حیدر اور برج BRT کا حصہ ہے۔ منصوبے سے ٹریفک کے مسائل کم ہوں گے۔ لاہور میں آلودگی ہر حد پار کر گئی۔ زندہ دلوں کا شہر آلودگی میں سر فہرست۔ مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 276 ریکارڈ۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے اطراف آلودگی 607 ریکارڈ۔ شادمان 475، راون روڈ 431۔ پنجاب یونیورسٹی کے اطراف AQI 414 رہا۔ اینٹی اسموگ گنز بھی کام نہ آئیں۔ بھارتی پنجاب سے آئی آلودہ ہوائیں بھی بڑی وجہ قرار۔ غیر قانونی اسلحہ حوالگی کے حوالے سے مہم۔ غیر قانونی ہتھیاروں کا مکمل ڈیجیٹل ریکارڈ تیار کیا جائے گا۔ ریکارڈ کو سیف سٹی نظام سے منسلک کیا جائے گا۔ جدید ڈرون بھی ملزمان کا تعاقب کریں گے۔ ٹاکنگ ڈرون سے فوری ملزمان کا تعاقب کیا جائے گا۔ ڈرون 10 بڑے تھانوں کی حدود میں اڑیں گے۔